السلام علیکم ناظرین، روہی اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد بخاری۔ آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ موجود ہیں اور وہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ بہت شکریہ بلاول صاحب۔ تھینک یو بخاری صاحب۔ میں یہاں سے آغاز کروں گا کہ جب آپ یہاں جنوب پنجاب کا وزٹ کرتے ہیں، جب بھی یہاں آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کو بڑی محبت سے ملتے ہیں۔ خاص طور پہ میں نے خواتین کو دیکھا ہے، آپ کا ماتھا چوم رہی ہوتی ہیں اور بڑی محبت سے پیش آ رہی ہوتی ہیں، اور پیچھے جو ہے وہ آپ کی لیگیسی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کے ساتھ بڑی عقیدت اور محبت تھی، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ ہمیں بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ آپ خود کیسا فیل کرتے ہیں یہ ساری صورتحال کو؟ آپ کا بہت شکر گزار ہے، اور آپ بالکل، ہم یہاں خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے جو ہمارے ایکٹیویٹیز ہے کافی اضافہ ہوئے ہیں ان میں۔ میں مسلسل ادھر آتا رہتا ہوں اپنے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے لیے، ہمارا پارٹی کے لیے کام کرنے کے لیے۔ بہت سے ایسے موقع پہ میں یہاں آیا ہوں۔ ابھی ہم اپنا لانگ مارچ کے سلسلے میں یہاں پہنچے ہیں۔ جس محبت کا آپ ذکر کر رہے ہو وہ میرے لیے تو نہیں ہے، یہ قائد عوام کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی محبت ہے، اور وہ لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ میں ان کا جو نامکمل مشن ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے اپنا کوشش کروں گا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا ڈیتھ سیل سے شہید بی بی کے لیے ایک خط لکھا تھا، ٹو مائی ڈیئرسٹ ڈاٹر۔ وہ شہید بی بی کے سالگرہ کے موقع پہ خط لکھا گیا تھا کہ قید بند تھا تو کوئی سالگرہ کا تحفہ نہیں دے سکا، تو ایک خط لکھا گیا تھا، اور اس خط میں قائد عوام نے کہا کہ وہ کچھ نہیں دے سکتا اپنی پیاری بیٹی کو سالگرہ کے موقع پہ، لیکن جو عوام کی محبت ہے، عوام کی ہاتھ ہے، وہ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے اور دے رہا ہے۔ اور بیٹی کو ہدایت دی کہ آپ نے کبھی اس ہاتھ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو شہید بی بی نے اس خط کا ذکر کرتی تھی اپنی زندگی میں، اور اب ہم یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ جو قائد عوام نے شہید بی بی کو دیا تھا پاکستان کے عوام کے، اس ہاتھ کو ہم نے کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہاں بڑا فوکس کیا جنوب پنجاب پر نا جی، اور لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا، لوگ بڑی محبت کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پیپلز پارٹی کو بہت پذیرائی ملی۔ لیکن پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ پیپلز پارٹی ہمیں کمزور ہوتی نظر آئی۔ آپ کو اس کا ادراک ہے کہ یہ ہوا کیا؟ ہم بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے خود بھی اس کا انالیسس کیا ہوگا کہ یہ کیا ہوا کہ اتنی مضبوط پارٹی اچانک کمزور ہو گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، قائد عوام کا دور ہو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور ہو، صدر زرداری کا دور ہو، بہت کام کروایا ہے جنوبی پنجاب کے لیے۔ اینڈ دوسروں کی حکومتوں سے جب کمپیریزن کرتے ہیں تو ساؤتھ پنجاب کے لوگ مانتے ہیں کہ اگر یہاں کوئی کام ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت ہے، اور ہم نے پاکستان کے ہر کونے میں کام کیا۔ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں الیکشن، لوکل باڈی الیکشنز چل رہے ہیں، اور ہمارا فیصل کریم کنڈی صاحب وہاں لوکل باڈی الیکشنز میں حصے لے رہے ہیں۔ تو وہاں سے میں آپ کو بتاؤں کہ قائد عوام نے ڈیرہ اسماعیل خان کو کینال دیا، پاور گرڈ اسٹیشن دیا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہاسپٹل دیا۔ میں تو گلگت بلتستان میں گیا ہوں، میں آزاد کشمیر کے کونے کونے میں گیا ہوں۔ ایسا اس ملک کے ایسا کوئی کونا نہیں ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے خدمت کی۔ جہاں تک سیاسی مقبولیت ہے یا نہیں ہے، اس پہ یہ ایک حقیقت ہے، اب ثابت ہو چکا ہے، عدالتی فیصلے آئے ہیں، تاریخ نے اپنا جو ورڈکٹ ہے وہ سنایا ہے کہ جو اس ملک میں دھاندلی کروایا گیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کی گئی۔ جو اس ملک میں جس سیاسی جماعت کے خلاف سازشیں کی گئیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کیا گیا۔ ایک ہمارا جو قائد عوام کو بھی شہید کیا گیا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، ہمارا کارکن سے لے کے قیادت تک، اور اوبویسلی اس کا اثر ہوتا،
اور اس کا اثر آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ پارلیمنٹری اسٹرینتھ پچھلے 2 الیکشنز میں نہیں دکھائے جو ماضی میں ہمارے پاس تھے. مگر آپ نے وہ وقت بھی دیکھا ہوگا جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو 17 ممبرز کے ساتھ اس اسمبلی میں اپوزیشن کر رہی تھی، اور اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو چکا ہے. آج تک جو اس اسمبلی کے شہید بی بی کی تقریریں ہیں وہ کوٹ کیے جاتے ہیں. 17 ممبرز کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وقت کا وزیر اعظم کو امیر المومنین بننے سے روک دیا تھا. 17 ممبرز کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس وقت کا حکومت کا مقابلہ کیا، اور 2002 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا اسپیس واپس حاصل کی. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کامیابیاں ہیں وہ تاریخی کامیابیاں ہیں. وہ میں سارے آپ کو ایک وقت میں اگر گنواؤں تو پورا جاننا چاہوں گا آپ کی نا، بالکل میں اس یہ پہ جو اسپیس چھن گئی یا جو بھی جی ایگزیکٹلی اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے کیا ایبسلیوٹلی اس کو واپس کرنے کے لیے اب جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ یہ ہے کہ صدر زرداری بھی موجود ہے، میں خود بھی موجود ہے، آصفہ بیبی بھی موجود ہے، اور ہم سب مل کے محنت کر رہے ہیں. اور جس محبت کا آپ ذکر کر رہے ہو وہ اس نتیجے میں ہے، یا آپ نے وہ دیکھا ہوگا اس لیے کہ آپ نے ہمارا محنت دیکھا ہوگا. اور ہم ملک بھر میں جا رہے ہیں، ہم باقی کے نظریہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، منشور ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں جو ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ اپنے موقف کو عوام کے سامنے رکھا جائے. اور جب سے ہم یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، اب ہمارے پاس جو بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں، جو بھی امتحان آئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی سے بہتر ریزلٹس دکھائے ہیں. ہم نے چاہے وہ کراچی کا بائی الیکشن ہو، گھوٹکی کا بائی الیکشن ہو، خانے وال کا بائی الیکشن ہو، لاہور کا بائی الیکشن ہو، آزاد کشمیر کے الیکشنز ہو، گلگت بلتستان کے الیکشنز ہو، ہم نے دکھایا کہ پہلے سے نہ صرف بہتری، بہت بہتری نظر آئے. اور اسی بہتری اسی پیس پہ چلتا رہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل روشن ہے. اس وقت جو ہے آپ ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی احتجاجی سیاست کی طرف جا رہی ہے، لانگ مارچ بھی ظاہر ہے اس کا ایک حصہ لگتا ہے. اس کو میں یہ سمجھوں کہ انتخابات کا مرحلہ شروع ہو گیا، یا آپ بیفور کمپلیشن آف ٹینیور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے اور حکومت کے ساتھ ساتھ اسمبلی کا بھی خاتمہ ہو جائے، یہ منشا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری سیاست میں یقین رکھتی ہے، اور احتجاج جمہوریت کا ایک اہم حصہ ہے. اور جب سے یہ حکومت آیا ہے ہم کسی نہ کسی صورت میں احتجاج کر رہے ہیں. ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے جو 3 بنیادی جمہوری حقوق، انسانی حقوق اور معاشی حقوق پہ بھی جو حملے ہوئے ہیں سلیکٹڈ حکومت پہ، اس پہ ہم احتجاج کرتے رہیں. اس کے لیے ہم پورا ملک بھر میں جلسے کرتے رہے. میں نے ٹرین مارچ بھی نکالا. ہم نے جو PTIMF بجٹ ہے اس کے خلاف احتجاجی مہم چلائے. اب پھر PDM کے ساتھ مل کے ملک بھر میں ایک احتجاجی مہم چلایا. اور PTM سے نکلنے کے بعد چاہے وہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو، گیس کی بحران ہو، حال ہی میں یوریا کا بحران ہو، اور ہمارا کسان مارچ ہو، ہم ایشوز پہ احتجاج کرتے رہیں. اور جہاں تک یہ حکومت کی بات ہے، یا اس حکومت کو اس کا حل کیا ہے اس مسئلہ کا، پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کنسسٹنٹ پالیسی رکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں احتجاج بھی کرنا چاہیے، لیکن جمہوری آئینی طریقہ کار سے اس حکومت کو ہٹانا چاہیے. اور جو واحد جمہوری اختیار ہے ہمارے پاس وہ عدم اعتماد ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہتھیار ہے یوز کرنا چاہیے. اچھا سر، یہ فرمائیں کہ جنوب پنجاب کے لوگوں نے آپ کی بڑی محبت دی، آپ کے کارکن نظریاتی کارکن تھے، ایک اپیل پر سارے لوگ باہر آ جاتے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ جنوب پنجاب کا کارکن بڑا آپ سے ناراض ہوا، پارٹی سے ناراض ہوا، دور ہٹ گیا. اب پھر آپ ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سارا ٹاسک گیلانی صاحب کے حوالے کیا ہوا، یہ آپ خود بھی رابطے میں رہتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے، اور نو پولیٹیکل پارٹی از اے ون مین شو. اینڈ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی لیڈر کا سب سے بڑا کمزوری یا یہ نشانی
ہوگا کہ وہ اصل میں لیڈر نہیں ہے، کہ اگر وہ ہر وقت میں اور آئی کہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ٹیم ہے، ایک جماعت ہے، ایک خاندان ہے، نہ صرف میں یا کسی ایک گیلانی صاحب، اگر ہمارا پورا تنظیم موجود ہے، تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے، ہمارے عہدیدار موجود ہے، ان کے علاوہ پھر ہمارے جو کارکن ہیں، ہمارا جو پولیٹیکل ورکرز ہے، جتنا سے ان کا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، شاید دوسروں جماعتوں میں ان کے کارکن کا اتنا سٹیک نہیں ہے۔ اچھا، جنوبی پنجاب میں آپ نے پارٹی کی ایک الگ تنظیم بھی بنا دی تھی، آپ نے کوشش کی کہ ہم صوبے کی طرف جائیں گے تو ہم پہلے ہی تنظیم سازی کر رہے ہیں، اس تنظیم کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ جہاں تک صوبے کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت میں ایک پارلیمانی کمیشن بنایا گیا جس نے علیحدہ صوبہ کا تجویز دی، طریقہ کار بھی بتایا، اور جہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا میجورٹی تھا وہاں سے ہم نے یہ پاس کیا۔ اس کے بعد ایک اور حکومت آئے اور آج ایک تیسرا حکومت ہے، اور آج تک ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی جنوبی پنجاب پہ بنا تھا، جو بھی ان کا ریکمنڈیشنز تھے، وہ بل کی صورت میں پاس کیا جائے اور وسیب کے عوام کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس موقف سے سنسیئر تھی تو اٹ میڈ سینس کہ ہم اپنا تنظیم بھی بنائیں، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جنوبی پنجاب کا تنظیم الگ کیا گیا۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی جنوبی پنجاب کا کارکردگی ہے، آپ الیکشنز کی طرف اگر دیکھیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ممبران اس وقت منتخب ہے زیادہ تر جنوبی پنجاب سے ہیں، اور اس کے بعد جو یہاں ہمارا تنظیم نے ہمارا نہ صرف جو احمد محمود صاحب ہمارا پروونشل پریزیڈنٹ ہیں، یا گیلانی صاحب جو ہمارا پارٹی کا سینئر وائس چیئرمین ہے، مگر ہمارا پوری تنظیم نے جس طریقے سے محنت کیا، جس تعداد میں نچلے سطح سے لے کے اوپر سطح تک جوائننگز ہوئے ہیں، ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں اپنا ڈومیننس دکھا رہی ہے۔ اس کا مطلب آپ مطمئن ہیں کارکردگی جو پنجاب کی ہمیشہ پورا پارٹی کے لیے، ہر کسی کے لیے بہتری کا کوئی گنجائش تو ہوتا ہے، لیکن اس وقت جس تیزی کے ساتھ اور جس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے، آپ بالکل کہہ سکتے ہو کہ میں مطمئن ہوں۔ اچھا سر، یہ فرمائیں کہ اس وقت جو ہے یہ آپ نے صوبے کی بات کی، اتفاق سے پھر ایک موو چل پڑی ہے صوبے کے حوالے سے، آپ نے دیکھا سینٹ میں مسلم لیگ نون نے ایک قرارداد پیش کی اور اس پر پھر ایک ڈیبیٹ بھی ہوئی۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز متفق ہیں کہ صوبہ بننا چاہیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آخر رکاوٹ ہے کیا؟ کہاں سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے صوبہ نہیں بن پا رہا؟ جہاں تک وہ سینٹ کا ڈیبیٹ کا بات کر رہے ہو، بالکل ایک مسلم لیگ کا ممبر جو ساؤتھ سے تعلق رکھتا ہے، اس نے یہ قرارداد پیش کی، مگر اسی جماعت کا کسی اور ممبر نے مخالفت بھی کیا۔ Obviously everybody has the right to have their own opinion on this issue۔ ہم سمجھتے ہیں اس کو جو جتنا کم متنازع بنایا جائے اتنا ہی بہتر۔ تو جو پارلیمانی کمیشن نے کنسنسس کے ساتھ پورا تاریخ کو اسٹڈی کر کے ہر ایک موقف کے مختلف موومنٹس کے جائزہ لے کے جو ڈاکیومنٹ بنایا گیا، وہ ایک تفصیلی ڈاکیومنٹ ہے جس میں ایک لیجیٹمیسی ہے، اور وہ ہی ایک واحد راستہ ہے جس سے ہم یہ جو خواب ہے صوبہ بنانے کا، اس کو ہم حقیقت میں لے آ سکتے ہیں۔ جو بھی اس تجویز سے ہٹ کے کوئی تجویز دے رہے ہیں، وہ اس کا حل کرنے کے بجائے مزید کمپلیکیٹ کر رہے ہیں۔ پر آبویسلی آپ حکومت وقت سے سوال پوچھا جاتا ہے، اور حکومت وقت کا منشور میں یہ تھا کہ انہوں نے 90 دن میں ہمیں صوبہ دینا تھا، ایک پورا محاذ کھڑا کیا گیا تھا اسی کام کے لیے، اور انہی لوگوں کو آج سرٹیفکیٹ باندھے جا رہے تھے، مگر صوبہ اب تک قائم نہیں کیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا ناانصافی ہے، اور عوام کے ساتھ ایک ایسا دھوکہ ہے جس کو عمران صاحب کو اندازہ نہیں ہے، اور یہ جو اگر عوام
صوبہ کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کسی سیکریٹریٹ کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. اس کو آپ سنا ہے دیکھتے ہیں سیکریٹریٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرک کی پٹری ہے, یہ ایک شوشرا ہے اور ان کا ناکامی کو چھپانے کے ایک طریقہ ہے. مگر اگر وہ سیریس ہے تو ایک بل موجود ہے جن کا ان کا پتہ ہے کہ یہ پارلیمانی کمیشن کا نتیجہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے وقت یہ کمیشن بنا تھا تو ہم اس کے اوبیسلی انڈورس کرتے ہیں. تو اگر وہ سچے ہوتے, یہی کمیشن کا جو پروپوزل بنایا گیا تھا وہ سامنے لے کر آتے, پریزنٹ کرتے. مذاکرات کی پیش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو پہ سیریسنس نہیں ہے حکومت کی طرف سے. یہ ایسا ایشو ہے جو وزیر اعظم کا لیول پہ اگر وزیر اعظم دلچسپی لیتے, جیسے ہمارے اس وقت میں صدر نے دلچسپی لیا, وزیر اعظم نے دلچسپی لیا, تو اتنا پروگریس ہوا. تو اس وقت ہم نے وزیر اعظم کی طرف سے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے کوئی سیریسنس نظر نہیں آتا. اچھا یہ فرمائیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جتنی جمہوریت پیپلز پارٹی کے اندر ہے کسی اور سیاسی جماعت میں نظر نہیں آتی. بات کرنے کا حوصلہ ہے, بات کرنے کی ہمت ہے اور گنجائش دی جاتی ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے رہے کہ کارکن جو ہے وزراء کو اسٹیج سے اتار کر نیچے لے آتے تھے اور اپنے درمیان بٹھا کر ان کو بات سناتے تھے اور ان کی بات سنتے تھے. اب ایسا لگتا ہے کہ کارکن اور لیڈرشپ کے درمیان ایک گیپ پیدا ہو گیا ہے. ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کچھ ہو رہا ہے, اور اگر یہ گیپ کہیں موجود ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو فل کرنے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا, تو لیڈرشپ کے احتساب کے حوالے سے بھی کوئی نظام ہے کہ بھئی ان سے بھی پوچھا جائے کہ آپ نے یہ گیپ کیوں پیدا کیا ہوا ہے اور اس کو فل کیوں نہیں کرنا؟ آپ بالکل صحیح کر رہے ہو کہ جو قائد عوام نے ایک سیاست کا روایت رکھا اور جمہوریت کی بنیاد رکھی اور ہم ہر پاکستانی کو ووٹ کا حق دلوایا, تو سیاست کا رنگ تبدیل ہو گیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد حکومت ہے کہ جیسے آپ ذکر کر رہے ہو کہ ان کے وزیر عوام کے جواب دہ ہو. اور میں آج تک اس بات کا پہ فخر کرتا ہوں کہ ایک سندھ صوبہ ہے جہاں وزیر اعظم سے لے کے ہمارے ہر وزیر صوبہ کا دورے کرتے ہیں, کھلے کچہریز رکھتے ہیں اور عوام کو اپنا پروگریس اور ان کے مسائل اور ایشوز سنتے ہیں. انفارچونیٹلی 2007 کے بعد جو دہشت گردی کا اور وائلنس کا سامنا کرنا پڑا اور جو تبدیلیاں آئیں سیکیورٹی میں, اس نے جس سٹائل میں اور جس طریقے کا پاکستان پیپلز پارٹی خود پسند کرتی ہے کہ ہم سیاست کریں, وہ نہیں ہو سکا. کافی دیر کے لیے کافی زیادہ پابندیاں تھیں, اس کا میرے خیال میں کافی نقصان ہوا. آج بھی سیکیورٹی کے مسائل ہیں, مگر ان مسائل کے باوجود ہم ان گیپس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں ملک کے کونے کونے خود جاتا ہوں, اپنے عوام سے خود مخاطب ہو کے اپنا پارٹی کا نظریہ, اپنا پارٹی کا منشور ان کے سامنے رکھتا ہوں. حال ہی میں ابھی ہم نصیر آباد کیے تھے, بہت ہی بڑا اور شاندار جلسہ بلوچستان کے عوام نے ایک وفاق پرست جماعت جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بلوچستان میں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا پیغام ہے. اور اسی وقت جب دہشت گردی پھر سے اپنا سر اٹھا رہا ہے, اور کچھ دن پہلے ہی ہمارا سپاہیوں کو شہید کیا گیا, اور ان صورتحال میں ہمیں کہا جا رہا تھا کہ اس ایونٹ کو کینسل کرے, مگر ہم پھر بھی سمجھتے تھے کہ اور ضروری تھا کہ ایک ایسا پیغام بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے آئے جو فرق ہو, جو پاکستان کے حق میں ہو, جمہوریت کے حق میں ہو اور امن کا پیغام ہو. تو اس لیے ہم یہ آگے بڑھے. یہ فرمائیں کہ سینٹ میں اپوزیشن بڑی طاقت سے موجود ہے, اس کے باوجود اسٹیٹ بینک کا بل وہاں منظور ہو گیا.
بڑی لیتے ہوئی تنقید ہوئی، گیلانی صاحب پر بہت تنقید ہوئی، انہوں نے اپنا ریزگنیشن آپ کو سبمٹ کر دیا، آپ نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن کہیں نہ کہیں خرابی ہوئی تو صحیح. آپ کی نظر میں اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے کہ کہاں گڑبڑ ہوئی جس کو ہم مینیج نہیں کر پائے؟ چیئرمین سینٹ پہ، چیئرمین سینٹ پہ. آئی تھنک واضح ہے، جو بھی یہ صورتحال کو جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. انہوں نے مینیج کیا آپ کی نظر؟ نو ناٹ سورٹ مینیج کیا، دھاندلی کی، اور اس لیے یہ بل پاس کروایا گیا. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو چیئرمین نے امپارشیلٹی دکھانا تھا، کسی کا سائڈ نہیں لینا تھا، اس نے اپنا ووٹ ڈال کے اس متنازع بل کو پاس کروایا. اور شاید یہ ممکن ہے کہ یہ اس دن پاس نہیں ہوتا، آگے جا کے پھر جوائنٹ سیشن سے پاس ہوتا. مگر جو ہاؤس کا طریقہ کار ہے اور پارلیمان کا طریقہ کار ہے، اگر وہ فالو نہیں ہوگا، وہ اس ہاؤس کے ساتھ ناانصافی ہے، جمہوریت کے ساتھ ناانصافی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس اسٹیٹ بینک کا ایشو اٹھایا. میں نے پارلیمان میں دونوں ہاؤسز میں سے جو سب سے پہلا ممبر نے اس بل پہ بولا، جب بل نہیں تھا، آرڈیننس بھی ابھی تک لایا نہیں گیا، بس خطرہ تھا کہ آرڈیننس لے آیا جا رہا ہے، میں نے اس وقت نیشنل اسمبلی میں اٹھ کے اس بل کے خلاف بات کی، اور مسلسل اپنے جلسے میں، اپنے پریس کانفرنسز میں، اپنا بجٹ سپیچ میں، پچھلے جو بجٹ سیشن ہے جس میں پل ٹیٹ نے رپورٹ دیا کہ میں نے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، اس پہ تو ہم نے ہر وقت اس کا مخالفت پارلیمان کے اندر کرنے کی کوشش کی، لیکن جانتے تھے کہ الٹیمیٹلی اس کو پارلیمان سے منظور ہونا ہے اور ہمیں اس کو کورٹس میں چیلنج کرنا ہے. تو اس لیے پاکستان کا سی نے یہ فیصلہ جنوری 5 پہ کیا تھا، جب صرف ہمارے ہاؤس سے پاس ہوا تھا، مگر اس وقت تک سینٹ سے پاس نہیں ہوا تھا، کہ جب یہ بل منظور ہوگا ہمیں اس کو چیلنج کرنا پڑے گا کورٹس میں. ٹھیک ہے، یہ فرمائیں کہ آپ اس وقت جو ہے چیزوں کو جنوب پنجاب میں کوشش کر رہے ہیں کہ مینیج کی جائیں اور آگے بڑھا جائے. کوئی اس خطے کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے آپ کے پاس کوئی خوشخبری ہے، کوئی امید کی کرن ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کو یہ کچھ دے گی؟ اور آپ جو بات کر رہے ہو نا، یہ امید کی کرن، یہ بہت ضروری ہے کہ عوام اس وقت کوئی امید کی کرن نظر آئے. جس طریقے سے ایک معاشی بحران پیدا کیا گیا ہے، اور مہنگائی، غربت اور بے روزگاری میں اتنا اضافہ ہوا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہر طبقہ کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. اتنا جب عوام مایوس ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو اس ناراضگی، اس جذبہ کو چینل کرنا پڑتا ہے. اور نہ صرف اس وقت ناراض ہے، مگر کوئی امید نظر نہیں آ رہا. اور یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا لانگ مارچ 27 فیبروری کو کراچی سے شروع کر رہی ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں عوام کے پاس جانا ہے، نہ صرف ان کو یہ بتانا ہے کہ اس حکومت کی وجہ سے تبدیلی کے نام پہ کیا تباہی ہو رہا ہے، مگر اب اس صورتحال سے نکلنے کے لیے، اس عذاب سے نجات دلوانے کے لیے حل کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حل یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں. ہمارا لانگ مارچ کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک پبلک کانٹیکٹ کیمپین چلائیں عدم اعتماد کے حق میں. اور ہم نے سمجھا تھا کہ ہمارے لانگ مارچ شروع ہونے کے بعد جو لوگ پہلے اس پہ ایگری نہیں کر رہے تھے، وہ پھر ہمارا پبلک کانٹیکٹ کیمپین کے بعد، عوام کا ریاکشن دیکھنے کے بعد، پھر وہ ہمارے ساتھ دیں گے. خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے کچھ لوگ جو پہلے عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا، اب عدم اعتماد کے حق میں نظر آ رہے ہیں. امید میں آگے جا کے اور اپوزیشن کی جماعت اسی رائے پہ آئیں گے، اور پھر جب ہم لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے تو پھر ہم حکومت کے الائز کے علاقے سے گزریں گے، ہم حکومت کے ممبرز کے علاقے سے گزریں گے، ہم ہر اس علاقے میں جہاں سے ہم گزریں گے، جہاں ہم یہ کیس ڈالیں گے، ہم ان پہ پریشر ڈالیں گے. اور ہم اس جو عوام کا جذبہ ہے، عوام کا جوش جو ہے، جو جس طریقے سے وہ ناراض ہے، ہم اس کو ایک جمہوری انداز میں چینل کرنا چاہتے ہیں. ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جمہوری طریقے میں چینل
نہیں کیا جاتا تو اس کا نیگیٹو ریپریکاشنز ہو سکتے ہیں، غلط طریقے سے چینل کیا جا سسٹم کو سکتا بھی ہے۔ کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ایسا؟ پاکستان میں ہمارا سسٹم کو ہمیشہ مختلف خطرے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اکثریت، پاکستان کے عوام جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس وقت ملک مشکل میں ہے، مگر جتنا بھی ہم مشکل میں ہوں گے، جتنے مسائل ہوں گے، ان مسائل کے حل صرف اور صرف جمہوریت میں ہیں۔ تو اس وقت کوئی ایسا ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ کوئی غیر جمہوری قدم اٹھایا جائے، مگر ہمارا پورا کوشش ہے، ہر جمہوری جماعت کا یہ پورا کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اپنا مخالفت کرے، اپنا اپوزیشن کرے، ہم جمہوری انداز میں کرے اور کسی غیر جمہوری ایونٹ کو موقع نہ دیں۔ ٹھیک ہے، جب 2013 کے انتخابات میں آپ کو حکومت بنانے کا موقع ملا تو 2 مخدوموں کو چوز کیا گیا کہ ان میں سے کسی کو پرائم منسٹر لائے تھے، تو آپ نے یہ قرعہ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام نکلا، اور شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت اس سے نالاں بھی ہو گئے، لیکن وہ حکومت کا حصہ بنے، فارن منسٹر رہے۔ وہ جو تلخی اس وقت پیدا ہوئی وہ آج تک جاری ہے، اور وقتاً فوقتاً ہم اسے دیکھتے ہیں کہ وہ تلخی ابھی آپ نے خود بھی بڑی ایگریسو سی تقریر کی اسمبلی میں اس حوالے سے، تو یہ کہیں کوئی ریگریٹ ہے کہ کچھ چیزیں غلط ہو گئیں، ان کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا، پولیٹیکل انداز سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا، ایسا نہ ہوتا تو آپ نے ایسا تھا۔ 2013 کا ذکر کیا، آئی تھنک یو مین 2008 جب وزیر اعظم منتخب ہو رہا تھا، اور اس وقت جو پارٹی نے فیصلے کیے، آپ مختلف چوائسز پارٹی کے سامنے ضرور تھے، لیکن پھر آئی تھنک تاریخ نے ثابت کر دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے بہترین فیصلہ لیا، اور وہ تاریخ نے ثابت کر دیا۔ جہاں تک ہمارا وزیر خارجہ صاحب ہے، ہمارا نہ کوئی ذاتی ایشوز ہیں، نہ کوئی ایسے کوئی پوائنٹ پہ مخالفت ہے، اس بات پہ ضرور کہ جو اس جماعت کا ممبر وہ آج ہے، وہ غیر جمہوری سیاست میں یقین رکھتے ہیں، وہ ہر ان پوائنٹس پہ بلیو کرتے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریے اور منشور سے نہیں ملتے جلتے، تو اس بات پہ وقتاً فوقتاً ہمارا سیاسی اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک میرا کل کی تقریر تھی، میں نے صرف وزیر خارجہ کی بات نہیں کی تھی، میں نے بہت سے وزیروں کی بات کی تھی جن کو خان صاحب نے اپریشیٹ کیا یا نہیں اپریشیٹ کیا۔ کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جو آپ لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں، اس میں ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کسانوں کو بڑی فوکس کیا اور ان کو آگے لے کے چلے، تو اب اس وقت جو کاشتکار ہے وہ بھی مشکل حالات کا شکار ہے، جو ان پٹس ہیں وہ بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، اور اس کو قیمت کو اچھی مل رہی ہے، لیکن ان پٹس کی وجہ سے، پانی کے بحران کی وجہ سے، توانائی کی بحران کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ تو یہ جنوب پنجاب سارا خطہ کاشتکاروں کا ہے، ان کو ساتھ ملانے کے لیے، ان کو آگے لے کر چلنے کے لیے، لانگ مارچ کا حصہ بنانے کے لیے، فیوچر میں ان کو کچھ دینے کے لیے یہ پلان ہے یا نہیں ہے؟ جہاں تک آپ کسانوں کی بات کر رہے ہو، ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسانوں کو اپنا فصل کی قیمت بالکل نہیں ملتی، اور ایک وجہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ جو انپٹس ہے، جیسے مہنگائی تو ہر طبقہ کا پہ امپیکٹ چھوڑ رہا ہے، تو ہمارا کسان کے لیے جو چاہے وہ بیج ہو، چاہے وہ ٹیوب ویل کی بل ہو، چاہے وہ ان کا ٹریکٹر کی ڈیزل ہو، وہ ان پٹ پرائس میں بہت ہی اضافہ ہوا۔ پھر یہ حکومت نے
کے دور میں جتنے بھی بحران آئے وہ ان کی وجہ سے آئے یا ان سے مینیج ہی نہیں ہوئے. پہلے ہمارا ٹڈی دل کا مسئلہ تھا, ماکڑ کا مسئلہ تھا, وہ حکومت نے بہت دیر کے بعد کچھ نہ کچھ کوشش کی ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کسانوں کو نقصان ہوا. اب پانی کا ٹائم پہ اور صحیح طریقے سے اس کا غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے, دیر پہنچنے کی وجہ سے کافی فصل کو نقصان پہنچایا گیا. اور اب جو برننگ ایشو ہے, جو ہمارا یوریا کا کرائسس ہے, یہ حکومت کا پیدا کیا گیا کرائسس ہے. وہی حکومت جس نے کہا نومبر میں کہ ہمارا ایکسیس ہے, ہمارا کوئی شارٹیج کی کمی نہیں ہے. دسمبر میں جا کے جب میں گڑی خدا بخش میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے وہاں کہا کہ ہمارے کسان مجبور ہیں اس وقت کہ وہ بلیک مارکیٹ سے یوریا اور ڈی اے پی خریدنے کو پہ مجبور ہے. تو اس کا اثر ہمارا گندم پہ بھی ہوگا, اور آگے جا کے جو مکئی کا فصل ہے اس پہ سینٹرل پنجاب اور خوشاب سے لے کے اوپر وہاں بھی اس کا اثر ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں کبھی بھی جس طریقے سے آج کسان لاوارث ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جنہوں نے وعدہ کیا کہ ایگریکلچر کرائسس ڈکلیئر کر کے کسانوں کو کرائسس سے نکالیں گے, کو مزید کرائسس میں دکھیل دیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ سوچ رہا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال. قائد عوام کا دور کو آپ اٹھا کے دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا اس دور بہت میں فوکس کیا جو جس طریقے سے جس انداز سے ایگریکلچر سیکٹر پہ فوکس کیا گیا اس سے پہلے کبھی نہیں کی گئی. پھر اس کے بعد کب فوکس کی گئی؟ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو دوبارہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی. اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کا پچھلی حکومت آیا تھا تو ہم گندم امپورٹ کر رہے تھے, چاول امپورٹ کر رہے تھے, چینی امپورٹ کر رہے تھے, اور آتے ہوئے ہم نے صرف یہ فیصلہ کیا کہ جتنا پیسہ ہم ڈالرز میں باہر خرچ کر رہے ہیں, دوسرے ممالک کے کسانوں سے گندم خرید رہے ہیں, ڈالرز کے بجائے ہم انہی روپیز میں اپنا کسان پہ خرچ کریں, ان کا کراپس کو صحیح سبسڈی صحیح قیمت دلوائیں گے, ہم انہی پہ یہ پیسہ خرچ کریں گے. اور وہ ملک جو باہر سے گندم امپورٹ کر رہا تھا, ایک سال کے اندر ہی اندر گندم ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ تاریخ ثابت کرتا ہے کہ ہم نے ہر مشکل میں اپنے کسانوں کے ساتھ دیا ہے, اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کو فوکس کیا جائے, ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کو بہت ہی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. جس طریقے سے بھارت میں وہ انویسٹ کرتے ہیں اس طریقے میں پاکستان میں ہمارا ریاست, ہمارا حکومت ایگریکلچر میں نہیں انویسٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر کو ایک منافع بخش اور عزت کا کاروبار ہونا چاہیے, اور جب تک ہمارا کسان لائنوں میں دھکے کھا رہے ہیں اپنا ایک یوریا کا بیگ خریدنے کے لیے, تو ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی سمجھتی ہیں کہ جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے تو ہم نے اپنا ایگریکلچر سیکٹر کو فوکس کیا ہے. ہمارا ایگریکلچر ہمارا اکانومی کا بیک بون ہے, اسی بیک بون کا, ہمارا معیشت کی بیک بون کا خان صاحب نے توڑوا دیا ہے. ہم نے ایگریکلچر کو فوکس کرنا ہے, اسی سے آپ کا ایکسپورٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے, اسی سے آپ کا جو معیشت میں اس کا ترقی آ سکتا ہے. اور جو بحران اس وقت پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے آگے جا کے آپ کا فوڈ سیکیورٹی ایشوز پہ اثر ہوگا, نیگیٹو ہوگا. اچھا سر یہ فرمائیں کہ ایک وقت تھا پیپلز پارٹی بے دھڑک ہو کے اپنے کارکنوں کو ٹکٹ دے دیتی تھی اور وہ جیت بھی جاتے تھے. بعد میں پیپلز پارٹی بھی بڑا کانشیس ہو گئی اور الیکٹیبلز ڈھونڈنے لگ گئی. تو اب آپ اپنے نظریاتی کارکنوں کی طرف جائیں گے یا جنوب پنجاب میں الیکٹیبلز ڈھونڈیں گے, بڑے نام ڈھونڈ کر لائیں گے اور انہیں ٹکٹ دیں گے؟ آئی تھنک دیٹ دس از اے مسکنسیپشن کہ ہم صرف جس کو بھی ٹکٹ دیتے ہر کسی کو. اوبیسلی ایک وقت ایسے پاپولیرٹی تھا کہ بہت سے ایسے علاقے تھے جہاں ہم ایسے کچھ کر سکتے تھے, نوجوان آئے آگے, بالکل بڑھنے کا موقع, اور قائد عوام کے دور میں. مگر ہر دور میں ایک کمبینیشن رہا ہے ہمارے نظریاتی کارکن کے, اور مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے, اور ہم ایک بڑا
नेट जमात, बिग टेंट जमात होते हुए हर किसी को सामने रखते, हर किसी का आइडेंटिटी और ताल्लुक़ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, या चाहे कायदे अवाम के तौर हो या शहीद बीबी के तौर हो। और आज भी जहां आप बड़े बड़े लोग भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में देखेंगे, और उनका भी हक है बिल्कुल सियासत करें, मैं समझता हूँ कि हम वो वाहिद जमात है जहाँ हमारा सियासी कारकुन भी तरक्की करता है, और तरक्की करते हुए वजारत तक पहुँचता है, तरक्की करते हुए वज़ीर आज़म को ओहदा तक पहुँचते हैं। आप राजा परवेज़ अशरफ साहब को देखें, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ओहदेदार रहा और मुल्क का वज़ीर आज़म बना। वो आप मुझे अब तो ऑब्वियसली बड़ा इलेक्टेबल है। इस हालात में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब से नेशनल असम्बली सीट भी निकालता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन है। यही है, अगर आप सिंध का जो सियासत है उसको देख लें, वहाँ बिल्कुल बड़े बड़े लोग हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सियासत करते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, चाहे वो मंदखेल साहब हो, चाहे वो सईद गनी हो, वो लोग हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नए इलाके से जीत के आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा तो फोकस हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे यही रहा है कि हम हमारे कारकुन में मैं कहने वाला था कि हम उनको मौका देते, हम मौका नहीं देते, वो ख़ुद अपना मौका अपना मेहनत की वजह से पैदा करते हैं। और पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है कि जहाँ अगर आप मेहनत करते हो, चाहे आप बड़े आदमी हो या आप सियासी कारकुन से शुरू होते हुए आए हो, रास्ते खुले हैं, रास्ते खोल सकते हैं, आगे आ सकते हैं। ये फरमाइए सर, इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है बलदियाती इंतखाबात का पंजाब में। पहले तो ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बलदियाती इंतखाबात आपके नुक्ता नज़र से होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं? अगर होने जा रहे हैं तो पीपल्स पार्टी ने इस पर होमवर्क शुरू कर दिया है, और जनूबी पंजाब समेत पंजाब भर में आप मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन होगा, जिला कौंसिल का होगा, इन सारी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे, क्या स्ट्रेटजी क्या बनाई? जहाँ तक हुकूमत का ऐलानात है कि वो लोकल बॉडी इलेक्शंस करने जा रहे हैं, तो बहुत चीज़ें ऐलान करते हैं, फिर उस पर अमल वो नहीं करते हैं या यू टर्न लिया जाता है। मैं इलेक्शन कमीशन में यकीन रखता हूँ कि वो अपना मैंडेट पूरा करते हुए इलेक्शन ज़रूर करवाएंगे, टाइम के करवाएंगे, और लोकल बॉडी के इलेक्शंस होंगे। अब पख्तूनख्वा का जो फर्स्ट फेज़ का लोकल बॉडी इलेक्शंस थे, उससे खान साहब ने भागने की कोशिश थी, इलेक्शन कमीशन ने उनको भागने नहीं दिया, और अवाम का जो रिज़ल्ट था वो आपके सामने है। दूसरा फेज़ सेकंड जो कि पख्तूनख्वा में चल रहे हैं, उनसे भी भागने की कोशिश की, मगर इलेक्शन कमीशन अब तक जो है उस पर ज़ोर है, और वो इलेक्शंस टाइम पे होने जा रहे हैं। इसी तरीके से हम उम्मीद रखते हैं कि आगे जाके लोकल बॉडी इलेक्शंस यहाँ भी होंगे, पूरे मुल्क में होंगे, और हम अपना होमवर्क उसके लिए कर रहे हैं। ऑब्वियसली इस वक्त हमारा लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे हैं, हमारा अवामी मार्च के लिए निकल रहे हैं, और हमारा मकसद अदम एतमाद है। तो अगर हमारा मकसद अदम एतमाद है और हम इमरान खान को हटाते हैं, तो काफ़ी इलेक्शंस आएंगे फिर। बहुत शुक्रिया बिलावल साहब। मैं बहुत सारे सवालात आपसे पूछना चाहता था, लेकिन प्रोग्राम का वक्त महदूद है, आपकी मसरूफियात भी हैं। आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हमने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से तफसील से बात की, आपने भी बहुत सारी बातें इसमें से जानी होंगी, समझी होंगी, और आगे बढ़ने के रास्ते भी तलाश किए होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।